کبھی کبھی آنسو دینے والے آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں۔ صرف روٹی کھانے سے نہیں، کسی کا حق کھا جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ آپ رو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، آپ اداس ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، لیکن احتیاط رکھیں کہ آپ ٹوٹ نہ جائیں۔ انسان خطرناک تب بنتا ہے جب وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھ جاتا ہے۔ ایک دن تم زبردستی اپنے کچھ خواب چھوڑ دو گے تاکہ تم اپنی حقیقت کو جان سکو۔ کائنات کا راز غیر سنجیدہ انسان پر کبھی نہیں کھل سکتا۔ ماں کی محبت میں امید نہیں ہوتی، کیونکہ امید وہاں ہوتی ہے جہاں کسی چیز کے نہ ہونے کا ڈر ہو۔ ماں کوئی رشتہ نہیں جس کو نبھانا پڑے، ماں فطرت کا نام ہے اور فطرت کو نبھانا نہیں پڑتا۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ جس نے تکبر کیا، علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا سنبھل کر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی انسان لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین اور گہری نظر رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بالکل صاف حقیقتوں کی پہچان سے محروم کر دیتا ہے۔ اور کبھی انسان سب سے زیادہ کند ذہن اور کم سمجھ ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنے حکم سے اسے اختلافی مسئلوں میں سچ کی پہچان عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا اعتماد ہو فرشتوں کے سامنے، لیکن افسوس ہے کہ آپ وہ نہیں ہو، آپ جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ثابت نہ کرنا، آپ ہی اللہ کا ثبوت ہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ کا ثبوت کون ہے؟ آپ خود ہی ہیں۔ زندگی ایک بار ملی ہے، ایک بار آپ نے آنا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے اس کو بیکار خیال میں ضائع نہ کر دینا۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جس کی دوسروں سے تمہیں امید ہے، پھر یہ کرنا عقل مندی ہے۔ اگر اللہ کی رضا اور دیدار کے علاوہ کوئی خواہش پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ جنت ہاتھ سے نکل گئی۔ انسان اپنی نگاہ میں جو کچھ ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں ویسا نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کی ایک بہت بڑی گواہی یہ ہے کہ خود کو بڑا اور دوسروں کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ اے رب، ہم کسی غیر سے اپنے دل کے راز نہیں کہہ سکتے، تو ہی ہمارے راز سن لے، تو ہی ہمارا رازدان ہے۔ جب آپ کو تھوڑا سا تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو کوئی اور نہیں سمجھتا۔ نایاب وہ لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے خطرناک رازوں کی تجارت نہیں کرتے ہیں جب وہ گفتگو کے لیے کوئی موضوع نہیں ڈھونڈ پاتے۔ خوف انسان کے لیے اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ جب ہم خود کو اس کے قبضے میں لینے دیتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے ہمدردی کو باہر نکال دیتا ہے۔ ذرا سی بدگمانی پہ محبت
روٹھ جاتی ہیں۔ سب کچھ پیچھے چلا جاتا ہے، آخر میں بس بندہ اور اس کا رب رہ جاتا ہے۔ زندگی کا مطالعہ کیجیے، زندگی سکھاتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے، وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ رشتے مضبوط کیجیے، زمانہ جڑیں کاٹ بھی دے تو یہ گرنے نہیں دیں گے۔ انسان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ بکھری پڑی ہیں پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہر آنکھ اپنے عیب سے ہوتی ہے بے خبر، ہر ہاتھ کھینچتا ہے گریبان اور کا۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کرو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے۔ آسمان بہت خوبصورت ہے کیونکہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالی نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ صورتیں اس نے آپ کی سب سے اچھی بنائی ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہت اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود توڑ کر باہر نکل جائے۔ دوسروں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نہ صرف نظر انداز کر دینا بلکہ پلٹ کر حوصلہ بھی دینا بہت بڑا آدمی ہونے کی نشانی ہے۔ کچھ نہ کچھ اچھا دنیا کو دیتے رہنا چاہیے، چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ یوں تم دنیا پر محض ایک بوجھ نہیں رہو گے۔ اپنی ذلت پر راضی انسان ہی اپنے گناہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ کچھ لوگ ہر بات مان لیتے ہیں، دوسروں کا ہر فیصلہ انہیں قبول ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے کسی کام کے نہیں رہتے۔ اللہ ان بندوں کی خوشیوں کا خیال رکھتا ہے جن بندوں کو اللہ کے بندوں کی خوشیوں کی فکر ہو۔ آسان زندگی شکر کرنے والوں کا نصیب ہے۔ اپنے پیاروں کی موت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اپنا سامان مختصر رکھو، ارمان اور خواہشیں موت سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نقل بھی کام آتی ہے اگر اچھی زندگی کی جائے۔ اپنے آپ سے زیادہ جب کسی دوسرے شخص کی فکر ہونے لگے تو یہ جذبہ محبت کہلاتا ہے۔ قربانی محبت کو عشق میں بدل دیتی ہے۔ چیزیں نہیں، استعمال معنی رکھتا ہے۔ کہیں قلم فساد پھیلاتا ہے، کہیں تلوار انصاف۔ وقت کی بے برکتی نیکی چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ کسی ایک چیز سے انسان کو ڈرنا ہی ہوتا ہے، دنیا سے یا اللہ سے۔ وہ ان دونوں چیزوں سے ایک ساتھ نہیں ڈر سکتا۔
چھوٹی چھوٹی سزائیں بڑے بڑے ظلم جھیل چکے سینوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ ہر انسان جاہل ہے، علم بس اس جہالت کو سجا دیتا ہے۔ برے انسان کے جیت جانے سے سچے لوگ جھوٹے ثابت نہیں ہو جاتے۔ اللہ کے کاموں پر کیا اور کیسے نہیں کہتے، اس کے ارادے سے ہی سب ہو جاتا ہے۔ اچھی نیت برکت کھینچ لاتی ہے۔ چاہت کے مطابق کسی چیز کا مل جانا ہی کمال کہلاتا ہے۔ دل کو سمندر جتنی گہرائی درد ہی سے ملتی ہے۔ کسی کی لاکھ باتیں یاد نہیں رہتی اور کسی کا ایک جملہ نہیں بھولتا۔ خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں، غم فرصت میں تھے ٹھہر گئے۔ وہ شخص جو کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مشکل کے بعد آسانی کے سوا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ اس سے بہتر دروازہ کھولے بغیر کوئی دروازہ بند نہیں کرتا۔ دنیا میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ دینے والا ہو اور آخرت کے لیے عمل کرتا ہو۔ اگر آپ سچ کے راستے پر چل رہے ہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں۔ آپ نے اس راستے پر چلنا شروع کیا، یہی کافی تھا۔ تو اسے مکمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا اختیار ہے بھی نہیں۔ ہم نیکی رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں اور اس کے نتیجے اور اس کی شہرت دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ یہی بنیادی کمی ہے۔ اگر زمانے میں اندھیرا ہے تو جگنو کو خوش ہونا چاہیے۔ جھوٹے ماحول میں سچا آدمی تکلیف میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں اس کو تکلیف ملنا یہی اس کی داد ہے اور اس کی تعریف ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ پرسکون رہنا نفس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دیکھو، حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ ہر وہ شخص جو بد اخلاق ہے اس کی روزی تنگ ہے۔ ہر وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کی روزی کشادہ ہے، اس کی روزی میں برکت ہے۔ ہمارے سارے زنگ اتار کر ہم پر اپنا رنگ چڑھا دے یا رب۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ نیند زندگی کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جانے سے شیطان بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ جب آپ منفی رویوں میں داخل ہوتے ہیں، غلط سوچوں میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے بندے کو اللہ کی رحمت سے نکال لیا ہے۔ بہت مجبور آنکھیں تھیں، بہت بے ربط جملے تھے، ضرورت کو بیاں کرنے سے ایک خوددار قاصر تھا۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم سفر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ جب تک انسان دعا کو مانتا ہے وہ خدا کو مانتا ہے، جو دعا کو نہیں مانتا وہ خدا کو کیا مانے گا؟ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دنیا میں اسے ہی پست کیا جاتا ہے جسے رب نے آخرت میں بلند کرنا ہو۔ من چاہی چیز کا انتظار ہمارے اندر چڑچڑاپن پیدا کر دیتا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز من چاہی چیز جتنی خوشی نہیں دے سکتی۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے، جبکہ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب زمین اور آسمان کے درمیان بس آپ ہوتے ہیں، اور اس خلا میں آپ کو بس آپ کے خدا نے تھاما ہوتا ہے۔ صدیاں بیت جاتی ہیں خیالوں سے نکلنے میں۔
ہم جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے، ہاں رک جانے والوں کی قدر ضرور کر سکتے ہیں، اب یہ ان کا حق ہے ہم پر۔ کچھ الفاظ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بھاری ہوتے ہیں، یقین نہ آئے تو دلوں سے پوچھ لو۔ مشکل کام بار بار کرنے سے آسان ہو جاتا ہے، بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ دینا نیکی ہے۔ ہر بات پر سوال اٹھانے والا یا تو بہت ذہین ہے یا وہ خود کو ذہین سمجھتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف۔ کسی شخص کو ہیرا ملے اور وہ اس کی قدر نہ کر سکے تو ہیرے کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ باقی رہ جانے کی خواہش رکھنے والے بہت جلد فنا ہو جائیں گے۔ مکمل چیزیں یا مکمل ہوتی ہوئی چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں، ادھوری رہ جانے والی ہر چیز ایک نقصان ہے۔ انسان جب اللہ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ کچھ باتیں بہت ہی غلط لگتی ہیں اور وہ سب سے صحیح اور سچی ہوتی ہیں۔ چھوٹے ذہن بڑے ذہنوں کے دشمن بنتے ہیں یا پھر ان کے غلام۔ طاقت کو استعمال کرنے والا ہی طے کرتا ہے کہ طاقت اچھی چیز ہے یا بری۔ لوگ ہر اس چیز کو برا سمجھتے ہیں جس سے ان کی خواہش کے راستوں میں رکاوٹ پیدا ہو۔ آہستہ چلنا رک جانے سے بہتر ہے۔ قسمت میں لکھی ہوئی مصیبت غلطی کے بغیر اور نعمت کوشش کے بغیر مل جاتی ہے۔ باتوں میں سب سے کمزور بات شکایت ہے۔ شکر بہت بڑی طاقت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت زندگی کو خوبصورت بنا دینے والی طاقت۔ زندگی مل جانے والوں کو شکر کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ ہر آواز میں اس چیز کا اثر ہوتا ہے جہاں سے وہ نکلی ہو، اگر سننے والا غلطی نہ کرے تو۔ وہ کام جس کو ابھی کرنے سے فائدہ ہو اسے ٹال دینا خود سے دشمنی ہے۔ زندگی کا وہ لمحہ جو ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے وہ یہی گزرتا ہوا لمحہ ہے۔ حال کو پہچان لینے والے ہی حال کی قدر کر پاتے ہیں۔ جس نے موجودہ وقت کے ساتھ خیانت نہ کی اسے آئندہ وقت کا ڈر نہیں ستاتا۔ ساتھ وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھ ہی نہیں ہوتا تو ساتھ کیا دے گا۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو صحیح، اور نہ سمجھ آئیں تب بھی ضد نہیں کرتے، صرف قبول کرتے ہیں۔ سچی محبت رکھنے والے دل فرشتے کی طرح ہو جاتے ہیں، انہیں ہر بات کی خبر ہوتی ہے۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا کہ زندگی شروع ہو چکی ہے۔ وہ کتابوں سے الفاظ کا جنگل اٹھا لایا ہے، سنا ہے اب ہماری خاموشی کا ترجمہ ہوگا۔ ہر دروازہ دستک کے لائق نہیں ہوتا، ہر دروازے پر بھکاری دستک دیتا ہے۔ ایک سمندر، ایک دل، نہ جانے کتنا کچھ خاموشی سے سما لیتے ہیں اپنے اندر۔ کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، آسماں کے سحر میں کھو جانے والے۔ تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، آپ سے نہیں۔ دل میں چبھے کانٹے اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل تکلیف دیتا ہے۔ تو مطمئن نہیں تو مجھے کب ہے اعتراض، مٹی کو پھر سے گوند میری، پھر بنا مجھے۔ عشق واجب وفا لازم، درد واجب دوا لازم، ہجر واجب سزا لازم، روگ واجب دعا لازم۔ صبح کے وقت آشیانے سے پرندے نکلتے ہیں، خالی جیب نکلتے ہیں اور بھرا ہوا پیٹ واپس آتے ہیں، یہ اللہ کے کام ہے۔ جب انسان غافل ہو جائے تو زندگی ایک نیند ہے۔ جب تک مریض کو شفا نہ مل جائے دوا کی تلاش چھوڑنی نہیں چاہیے۔ بہتر ہے کہ گناہ نہ کرو اور اپنے گناہ پر ہرگز کسی انسان کو گواہ نہ بناؤ۔ ناراض شخص سے معافی کرا لو تاکہ وہ شخص آگے پریشان نہ کرے۔
دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو لوگوں کے لیے نیک بنا دیں۔ علم اس چیز کا حاصل کرو جس سے آپ کی موت کے بعد کے حالات ٹھیک ہو جائیں یا ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہم مال بڑھاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ منافق کون ہے؟ جس کی باتیں سچی ہوں اور وعدے جھوٹے ہوں۔ ہر انسان چلتا چلتا جوان ہوتا گیا، مگر اس نے غور نہیں کیا کہ اس کے ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ جب انسان دوسروں کے لیے جینا شروع کر دے اور اپنی لگام رب تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دے تو انسان اپنا رول ادا کرنے لگتا ہے۔ ہر طرف برائی اور شر پھیلا ہوا ہے، پہلے اس کو ٹھیک کرو، مگر یہ لوگ مقابلے اور مناظرے کر رہے ہیں، بحثوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نیک آدمی کے لیے بیماری پیغام ہے اللہ کا، برے آدمی کے لیے بیماری سزا ہے۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، اس کے کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ اللہ سے آسرا مانگو، پناہ گاہ مانگو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، گناہ خود بخود وہی آپ کو چھوڑ جائے گا۔ اگر اصلاح کرنے والوں کی اصلاح ہو گئی تو معاشرے کی اصلاح ہو گئی۔ طبیب کی یعنی ڈاکٹر کی اصلاح ہو جائے تو مریض کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ اگر انسان یہ چاہے کہ وہ دنیا میں ہی جنت کے مزے لوٹے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو گلے شکوے سے روک لے۔ آپ سے پہلے اس جہاں میں کتنے ہی باغ لگ لگ کر سوکھ گئے، پھر تم کون سا گلاب ہو؟ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، لیکن اس لمبے تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ انتہا کو وہی پاتا ہے جو اپنے وجود پر سوال اٹھائے اور اس سوال کے ذریعے خدا کو پہچان لے۔ خوشی کی پہلی شرطوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اور فطرت کے درمیان تعلق نہ ٹوٹے۔ جو دماغ سے جیتے ہیں وہ اس سے مر جاتے ہیں، لیکن جو دل سے جیتے ہیں وہ نہیں مرتے، کیونکہ دل کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ بہت سے زندہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی آنکھوں میں زندگی مر گئی ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے پر اللہ تھام لیتا ہے۔ محترم انسان وہ ہے جس کے ساتھ آپ کو احساس ہو کہ آپ قابل احترام ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کرنا، نہ جانے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری ہو۔ کسی کے پاس بہت کچھ ہے خدا کا دیا ہوا، کسی کے پاس سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی نرم دل اور احساس سے بھرپور شخص کو ختم کرنا ہو تو اسے بے سبب کوستے رہو، دھتکارتے رہو، جلد ہی وہ مرجھا کر اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ خواہش اور صبر، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی طے کرتی ہیں۔ ولی بنتا بھی وہی ہے جسے مقام کی خواہش اور چاہت نہیں، جسے صرف رب کی چاہت ہے۔ ہماری ہر خواہش پوری ہونے لگے تو ہمارا دم گھٹ جائے گا، زندگی عذاب بن جائے گی۔ وہ چیزیں جن سے سکون ملے وہ صرف نصیب سے ملتی ہیں، کوشش اور قیمت سے نہیں۔ زندگی کو سمجھے بغیر ہم موت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ ہر وہ چیز جو راز ہے وہ ہماری توجہ ضرور کھینچتی ہے، ہمارا ذہن ضرور گھیرتی ہے، جب تک کوئی دوسرا اس سے بڑا راز ہمارا ذہن نہ گھیر لے۔ سکون کو مت ڈھونڈ، وہ تیرے اندر قید ہے، اسے آزاد کر۔ مسئلہ یہ نہیں وقت گزر جائے، مسئلہ وقت کا گزرنا ہے غلط کاموں میں۔ حاضری یہ ہے کہ تیرا دل بھی حاضر ہو، دل حاضر نہیں تو پھر کہیں بھی آنا بے معنی ہے۔ تھکے ہوئے دلوں کا سب سے بڑا سہارا الفاظ ہیں۔
کبھی کبھی کچھ بہت خوبصورت چیزیں ہمارے بہت قریب آ جاتی ہیں اور اچانک آ جاتی ہیں، اتنی تیزی سے کہ ہم چونک جاتے ہیں اور چونک کر انہیں جھٹک دیتے ہیں بعد میں پچھتانے کے لیے۔ قیمتی انسان روٹھ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پشیمانی سے رونا چاہیے۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو، قیمتی انسانوں کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ اگر محبت کے 7 درجے ہیں تو تھکن کے شاید 14 درجات ہیں، جس میں آخری درجہ وہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیسے ہو تو انسان اس دروازے کی طرح ڈھہ جائے جس کو سال ہا سال سے دیمک چاٹ رہی ہو۔ اپنی تکلیفوں کو اتنی اجازت نہ دو کہ یہ تمہیں کسی ایسے انسان میں بدل دیں جو تم نہیں ہو۔ آخر کار تمہارے ساتھ وہی رہ جائیں گے جنہیں تمہاری روح میں خوبصورتی نظر آتی ہے، باقی جو ظاہری شکل اور صورت سے خوش ہونے والے تھے وہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ رحم دلی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی الجھن ہو تو مل کر سلجھا لیا کریں، کوئی یاد آ رہا ہے تو رابطہ کر لیا کریں، کوئی اچھا لگتا ہے تو بتا دیا کریں۔ زندگی بہت تلخ ہے، وقت بہت تیز ہے، لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے کہاں ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ کبوتر نہیں بنتے کہ وہ باتوں کو ادھر ادھر کرتے رہیں۔ آئیں کہ ہم کھلے دل کے ساتھ ان لوگوں کو بھول جائیں جو ہم سے محبت نہیں کرتے۔ دکھوں میں بھول گیا ڈھنگ دعا کا میں، خدا کو دینے لگا واسطہ خدا کا میں۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ خیانت کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دشمنوں کی طرف سے کبھی نہیں آتی۔ وہ ناکامیاں اور دکھ انسان کے حق میں بہترین ہوتے ہیں جو اسے اللہ کے قریب کر دے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، لیکن ہاں بنا ضرور دی جاتی ہیں، جبکہ بوجھ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ عبادت بھی کرتے ہو لیکن لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہو لیکن ان پر احسان بھی جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسے برتن میں کیوں جمع کرتے ہو جس میں سوراخ ہے؟ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور تمام معاملات کو سیدھا کر دیتا ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ انسان کچھ نہیں ہے مگر کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ لوگ لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے، لوگ حالات کے بس میں ہوتے ہیں۔ ڈوبتا سورج، گھروں کو واپس لوٹتے پرندے یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن تجھے بھی لوٹ جانا ہے۔ اے انسان، یہ تیری چمک دمک اور روشنی بھی ماند پڑ جانی ہے، واپسی کی پکار آ جانی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ دل مضطرب کبھی چشم نم، چل زندگی تو غم نہ کر، بس کچھ ہی پل یہاں اور چل، پھر چلیں گے منزل طرف۔ مدت ہوئی کہ خود سے کہیں لاپتہ ہوں میں، گم راستے میں ہوں یا کوئی راستہ ہوں میں۔ مجھے سانس سانس گرا لگے، یہ وجود وہم و گما لگے، میں تلاش خود کو کہاں کروں، میری ذات خواب و خیال لگے۔ اگر دل پڑے جاتے تو دل دہل جاتے، آزمائشیں دل کی تربیت کرتی ہیں۔ بڑی بھیانک ہوتی ہیں کچھ گناہوں کی سزائیں، بندہ پل پل مرتا ہے لیکن موت نہیں آتی۔ من پسند شخص کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، نہ خواب و خیالوں میں نہ زمین و آسماں پر۔
دیکھو اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک نہیں کرتے۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو وہی بنے رہو۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ جو عزیز ہو، دل کے قریب ہو، اس پر فخر اور ذکر کا کوئی موقع نہیں جانے دیا جاتا۔ کتابیں کائنات کو روح، ذہن کو پر، خیال کو اڑان اور ہر چیز کو زندگی بخشتی ہیں۔ میں عام پتھر تو درے مانی، تو آب زمزم میں کھارا پانی۔ زندگی تک بھرم ہے سارے، موت نے ہر غرور کو توڑا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ عیا نہیں ہوتا، درد ورنہ کہاں نہیں ہوتا۔ کوئی آہٹ، کوئی جنبش، کوئی دستک نہیں ملتی۔ ہمارے دشت ویرا میں بڑی فرصت کا موسم ہے۔ جن دریچوں میں ہوا تک نہیں آتی، ان میں حیرت ہے کہ یادیں چلی آتی ہیں۔ اگر آپ مسلسل کسی سے اس کا وقت مانگ رہے ہیں، محبت مانگ رہے ہیں، تو نہ مانگیں، کیونکہ ان چیزوں کی بھیک نہیں مانگی جاتی۔ انسان جب اپنے ضمیر کو سلا دیتا ہے تو وہ حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے۔ قسمت بری نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ انسان کا نصیب اسی کے پاس ہوتا ہے، بس اس کا ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ زندگی میں کچھ بھی سیدھا نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی خود کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ کہنا آسان ہوتا ہے، مگر عمل آزمائش ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس دنیا کے آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کام وہ کرتے ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ دوسروں کے اصول اپنانے سے اپنے اصول نہیں بدلتے، صرف ان پر غلاف بدل جاتا ہے۔ عقل مند تو پھر وہی ہوتے ہیں جو خطرے کی بو سونگھ کر ہی دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے فیصلے بھی ہم سے ہو جاتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے ہو جاتے ہیں کہ وہ فیصلے ہمیں ہر گزرتے دن میں اس طرح سے تکلیف سے دوچار کر سکتے ہیں۔ طوفان کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو چلا جاتا ہے، مگر اپنے اثر اور تباہی کو چھوڑ جاتا ہے۔ جو انسان خود کی عزت نہیں کر سکتا، دنیا اس کو عزت نہیں دیتی۔ الفاظ ایسے وعدے کرتے ہیں جو کہ نبھائے نہیں جاتے، اور ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں۔ انت یعنی انتہا کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بعض دفعہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ استغفار کرے بھی تو کس بات پر۔ ہم وقتاً فوقتاً شیطان پر استغفار پڑھ کر بھوکتے رہتے ہیں، لیکن وہ مردود غائب ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیچھے کہیں گزرے ہوئے وقت میں کسی پل میں ہمارے وجود میں اندر تک جڑیں پکڑ چکا ہوتا ہے۔ جو ہمارا نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس رکتا بھی نہیں۔ مرض جب بہت بڑھ جاتا ہے تو قدم خود بخود طبیب کی طرف اٹھتے ہیں۔ جیت جانے کے بعد، فتح مل جانے کے بعد کا سکون بھی کیا چیز ہے؟ انسان کو جنگ کی ساری خراشیں بھلا کر مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو ناشکرے پن کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑی مصیبت سے نکل کر کسی چھوٹے مسئلے کا شکار ہو جائیں تب بھی سر پر ہاتھ رکھ کر روتے رہتے ہیں۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اور وقت گمان میں ہو تو بہت دور لگتا ہے، لیکن جب سر پر پڑ جاتا ہے تب پچھتاوے ہوتے ہیں۔ بے صبری بے چینی کو جنم دیتی ہے اور شکر سے دور کر دیتی ہے، جلد باز بنا دیتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہیں، غلط فیصلے کرواتی ہیں، صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی۔ بے صبری فتنہ ہے، انتشار ہے،
بے صبر کو قرار نہیں آتا۔ خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو یہ جم جاتا ہے۔ حقیقت تکلیف دہ ہو تب بھی حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے اس سے جتنی بھی نظریں چرائی جائیں، حقیقت نہیں بدلتی۔ محبت شخصیت سے نہیں، خوبیوں سے ہوتی ہے۔ شخصیت تو ایک دن ڈھل جانے والی چیز ہے۔ کسی کی اچھی سوچ ہی اس کی خوبی ہے، اور یہ بھی محبت کا ایک رنگ ہے۔ انسانی زندگیوں میں کبھی ایک کمی نہیں ہوتی، بہت سے حصے ہوتے ہیں جو خالی رہ جاتے ہیں، انہیں کبھی کوئی نہیں بھر سکتا۔ اللہ طہر دیکھتا ہے، طہر پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ اللہ انسان کی نیت میں موجود طہر کی قدر کرتا ہے۔ اللہ سکے نہیں دیکھتا، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ انسان بڑا تیز ہے، وہ جب دل سے اپنے لیے کچھ کرنا چاہے تو کر ہی گزرتا ہے، پھر چاہے جتنا مرضی ناکام ہوتا رہے، مگر تب تک دم نہیں لیتا جب تک اپنا مقصد پورا نہ کر لے، اور پھر ایسے انسان کی مدد قدرت بھی کر ہی دیتی ہے۔ کیسا لگتا ہے منزل کے بغیر سفر کرنا، سفر بھی دکھ اور تکلیف سے بھرا ہوا۔ جب ہم اللہ کے ساتھ کوئی عہد باندھتے ہیں یا پھر اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا اس کے حکم پر سر کو جھکا لیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی مخالفت مول لے لیتے ہیں، تب ہم اس کی خاص نگاہ میں آ جاتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ ہمارا ہر عمل، ہر فیصلہ اور ہر بول اس کی نگاہ میں ہوتا ہے، اور ہمارے ہر باریک عمل پر بھی ہماری پکڑ ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور کھو دینے والوں نے کہا کہ کھو دینا تکلیف دہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ یہ کہہ کر رو پڑے، جو ڈرتے ہیں وہ زندگی نہیں گزارتے۔ اگر دل ہی بھر جائے تو کوئی سونے کا بن کر بھی لوٹے، ہیچ ہے، بیکار ہے۔ اور رہے سفر کے عیب، تو سب سے بڑا عیب اپنے پیاروں سے جدا ہونا ہے۔ جس نے اپنی خوشی کا سامان خود نہ کیا، کوئی اور اس کے لیے کبھی خوشی لا نہیں سکتا۔ اگر لوگ یاد بن سکتے ہیں تو یقیناً یادیں بھی مٹ سکتی ہیں۔ کچھ دن ایسے آتے ہیں جب ہم کسی کے بھی نہیں ہوتے، اپنے آپ کے بھی نہیں۔ صرف چہرے ہی نہیں، آوازیں بھی انسان کی کیفیت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ دھوکہ دھوکہ ہوتا ہے، جیسا بھی ہو۔ آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ نہیں بناتے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہاں سب اپنے اپنے حصے کی آزمائش کاٹنے آئے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے حصے کی آزمائش پوری کرنی ہے، کسی دوسرے کے حصے کی نہیں۔ وقت کو پر نہیں لگتے، بعض دفعہ وقت بالکل رک جاتا ہے، اس کی تیز رفتاری ہی ہمارا صبر نہیں آزماتی۔ بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی بڑی تکلیف دیتی ہے۔ زندگی میں ہر شخص، ہر چیز، ہر احساس اپنا ایک بدل رکھتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، بکواس کرتے ہیں۔ زندگی میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں سے لوٹا نہیں جا سکتا، ہر بار اور ہر جگہ سے واپس آیا جا سکتا ہے، اگر تھوڑی سی عقل مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے۔ ہم سب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے بغیر کام پورے کیسے ہوں گے، لوگ ہمارے بغیر کیسے رہیں گے۔ ان سب چیزوں کا اندازہ لگانے کے لیے منظر عام سے پرے ہٹ کر دیکھیں، آپ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ دنیا چلتی رہتی ہے، کام ہوتے رہتے ہیں، بس ہم دور ہو جاتے ہیں۔ بطور انسان پیدا ہونا ہمارا اپنا انتخاب نہیں بلکہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت کو زندہ یا مردہ رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ جگ کی بارش سب نے دیکھی، من کی بارش دیکھے کون؟ آپ کے سارے الفاظ ردی ہیں، سامنے والا اگر کباڑی ہو۔
اگر ہر کوئی محبت کی بات کرنے کی بجائے محبت دینا شروع کر دے تو یہ زمین جنت بن جائے گی۔ کوئی چیز جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ انتظار عذاب ہوتا ہے، وقت یہ بھی عتاب ہوتا ہے، چہرہ بھی تو کتاب ہوتا ہے، پڑھ لے جو وہی مل مجھے جائے، سب کے دل کا نصاب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن کے پردے پہ تاریکی کی گھٹا بہت گہری ہوتی ہے، اتنی کہ اکثر دن کی روشنیاں بھی اس تاریکی کو مات نہیں دے سکتی، اور پھر جن میں اکثر اوقات انسان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، انسان ہی کیا، ساری دنیا ہی مسلسل بدل رہی ہے۔ زندگی کی بہت بڑی اور اہم باتوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت آسان الفاظ میں سمجھائی جا سکتی ہیں، ان کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہر بڑی، اہم اور خوبصورت حقیقت سادہ ہی ہوتی ہے۔ وہ چیز جو ذہن کو تھکا دے اس کے لیے آپ کو نہیں بنایا گیا۔ دنیا کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں اتنی خوبصورت اور چمکدار نہیں ہوتی کہ انسان اس کو دیکھ کر دوسری تمام ذمہ داریوں سے اندھا ہو جائے۔ وہ نیک عمل جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے مٹی ہے، اور ایک بہت بڑی انسانوں کی جماعت آخرت کے لمبے سفر کی تیاری کے لیے اسی مٹی کو اپنے تھیلوں میں بھر رہی ہے۔ موت خود ایک ڈر جانے والا مقام ہے، لیکن پھر اس کی بنا کسی خبر کے اچانک آ جانے کی عادت اور بھی ڈراؤنی ہے۔ اللہ کی نظر میں جو جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے، کیونکہ کون کس حالت میں مرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، آنے والے وقت کی خبر اسی کے پاس ہے۔ آنے والے زمانے کی حد سے زیادہ فکر کرنے سے مستقبل نہیں بدل جاتا، ہاں حال یعنی موجودہ وقت ضرور بڑی تیزی سے زندگی کے بغیر گزرنے لگتا ہے۔ زیادہ سوچنے اور ہمیشہ فکر میں لگے ہوئے انسان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ پھولوں کی خوشبو، نہ آسمانوں کا رنگ، نہ مسکراتا ہوا چہرہ، نہ روتی ہوئی آنکھ۔ دل کو محبت ملتی رہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ جس گمنام اور چھپے ہوئے انسان کے چاہنے والے زیادہ دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اس گمنام اور معمولی سے دکھنے والے انسان نے اللہ کی مخلوق میں بہت چاہتیں بانٹی ہیں، اسے زندگی کا راز پتہ ہے۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے تو بڑے نہیں ہوتے۔ انسان حقیقت سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنا اپنے خیالوں اور وہم سے اٹھاتا ہے۔ زندگی تیرے پیچھے یہ لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ زندگی سے الجھتے، حالات سے لڑتے، خوش رہنے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے والے انسان سے خوبصورت کوئی نہیں۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اسے بے دلی سے دیکھیں گے تو بے دلی بڑھتی جائے گی، اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا علاج نہیں کر سکتی۔ بہترین پانے کی خواہش سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنی ہی کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔ خوبصورتی فضول ہے اگر حیا نہ ہو۔ بیٹھے بیٹھے ہنستے ہنستے انہی کی آنکھیں بھیگتی ہیں جو کسی سے جڑ چکے ہوں۔ ہر چیز کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن انسان کب بدل جائے یہ کسی کو نہیں پتا۔ لوگوں کو دوسروں کی ذات میں اور زندگی میں آنے والی ہر چھوٹی بڑی تبدیلی میں دلچسپی ہوتی ہے،
چاہے اس تبدیلی سے ان کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ یہ جو انسان ہوتا ہے بعض دفعہ یہ بنا مانگے تو کچھ بھی دے دیتا ہے، لیکن مانگنے پر کچھ بھی نہیں دیتا۔ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں وہ روشنی میں ڈھل جاتے ہیں، پھر یہ روشنی موت کے بعد ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ کسی چیز کا بہت زیادہ جان لینا اس کی کشش کھو دیتا ہے۔ ایک وقت پر موت اور زندگی برابر ہو جاتی ہے۔ وہ چیز جو مانگ کر لی جاتی ہے وہ کبھی بھی کوئی چھین سکتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ مرنا نہیں چاہتے تو اس چیز کی طرف مت لوٹو جس نے 1 مرتبہ تم کو مایوس کیا ہو۔ اللہ اتنی بار کہو کہ تمہیں اس کے سوا سب بھول جائے، سارا جہاں بھول جائے، یاد رہے تو بس اللہ۔ رحم یہ انسان کی صفت نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کی توفیق سے ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ ہمارے دل تو بنجر ہیں، ہمارے ارادے شر ہیں۔ معمولی باتوں سے اپنے ماتھے پر پڑنے والی شکن کو گہری سانس لے کر ختم کر دیں، ورنہ یہی مستقبل میں آپ کے چہرے کی جھریاں ہوں گی۔ معاف کرنا مشکل کام ہے اور اللہ کے پاس مشکل کاموں کا بڑا اجر ہے۔ صبر کرو اور دیکھو کہ تمہیں کیا اجر ملتا ہے۔ اپنی محبوب چیزوں سے آگے نکل جانے کا فیصلہ انسان کا دل مار دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان دنیا میں یوں چل رہا ہوتا ہے جیسے اندر سے مر چکا ہو۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ ہمیں دوسروں کا مزاج چاہے پسند آئے یا نہ آئے، اپنا اچھا مزاج چھوڑنا نہیں چاہیے۔ زندگی کی صبح میں غلط راستے پر پڑنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا زندگی کی شام تک اسی راستے پر سفر جاری رکھنا۔ جب کوئی مخلص شخص ملے تو اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس پر اپنے تجربے شروع نہیں کر دینے چاہیے۔ زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں انسان تنہا ہوتا ہے، اور ہم سب کو اپنے مشکل فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کیے بغیر۔ ایک خادم کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت گفتگو وہ ہے جو وہ اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے۔ جسم کے اعضاء میں آنکھیں سب سے اہم ہوتی ہیں، لیکن اگر آنکھیں بھینگی ہوں تو انسان کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موت کا ڈر اور خوف تو اسے ہو جس کے پاس خدا جیسی ہستی موجود نہ ہو، یا وہ اس دنیا سے بے تحاشا لگاؤ رکھتا ہو۔ آپ کسی چیز کو اس لیے تلاش نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو امید نہیں ہوتی کہ آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بجھنے مت دو، ہو سکتا ہے کسی کے لیے آپ ایک اکیلا چراغ ہو اور آپ کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت سے راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جس سمندر میں تم کھو گئے ہو وہ بھی تو اللہ تک پہنچنے کی جستجو کر رہا ہے۔ پک جانا مکمل ہونے کی پہلی منزل ہوتی ہے، اس کے بعد صرف ٹوٹ جانا، جھڑ جانا، سڑ گل جانا اور بدبودار ہونا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے۔ نگاہوں کو آزاد کر دینا یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل غمزدہ ہوتا ہے۔ انسان کو ہدایت خود تلاش کر کے، عقل کو استعمال کر کے، قرآن کو روح سے جوڑ کر اپنے رب تک آنا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے شفا، کامیابی، ہدایت اور سکون ہے۔ اپنی حیثیت اور دینے والے کا مقام یاد رہے تو انسان شکر گزار بنتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے رب نے ہمیں کیا کچھ دے رکھا ہے۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آئے گا۔ جو انسان روتا ہے وہ آسمانی فرشتوں کو غمزدہ کر دیتا ہے۔ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس پر اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا ہے۔ اس تاج کو سجانے والا انسان روئے گا تو دوسروں کو غمزدہ ہی تو کرے گا۔
انسان کے دوست کم ہو تو وہ بھی ایک نعمت ہے کہ اسے اللہ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے۔ کچھ الفاظ انسان کی سانس روک دیتے ہیں، ہوا اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے، انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے، وہ پتھر بن جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹوں اور سفید مٹی سے بنا ہوا کوئی مجسمہ ہو۔ قسمت اور نصیب سب سے زیادہ چلتے ہیں، پھر دوسرا نمبر محنت اور قابلیت کا ہے۔ وہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں جو لوگ ہر پریشانی کو جادو اور نظر کا نام دے دیتے ہیں۔ کچھ مصیبتیں انسان لاتے ہیں، کچھ قدرت سے آتی ہیں۔ دھواں لکڑیوں کا ہو یا یادوں کا ہو، دونوں صورتوں میں آنکھیں تو جلتی ہیں۔ جو تمہیں اچھے سے کرنا آتا ہے وہ تمہاری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا، اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے۔ قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا کرتا بھی نہیں۔ ایماندار انسان ہمیشہ لفظوں کی کشمکش میں ہار جاتا ہے، کیونکہ وہ سچ کا پابند ہے، جبکہ جھوٹا کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ مانوس لہجوں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا، اپنے پن کو اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ پہلا، ہم انہیں نہیں جانتے، اور دوسرا، ہم انہیں جانتے ہیں۔ کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ناقابل یقین کہانیاں اس وقت سناتی ہیں جب سننے کو دل چاہتا ہے۔ انسانوں کا معاملہ عجیب ہے، وہ بعض مرتبہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سچ اور حق بات ہی صحیح ہے، چاہے کوئی نہ کر رہا ہو۔ غلط ہمیشہ غلط ہے، چاہے سب کر رہے ہوں۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ صدیوں ڈھونڈنے کے باوجود چنا ہوا شخص غلط نکل آئے تب بھی الزام محبت کو نہیں دے سکتے۔ جب آپ کو تھوڑا سا تنہا رہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایسی بات ہے جو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پہلی بار زندگی اس وقت مشکل لگی جب یہ جانا کہ جس بات پر رونا آ رہا ہے اس بات پر دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکرانا ہے۔ اپنی زندگی میں سب سے بڑا سمجھوتا جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے کسی کو اپنانا۔ جب کسی کے لیے سارے دن ایک جیسے ہو جائیں تو وہ اچھی تبدیلیوں کی پہچان کھو دیتا ہے۔ جنت میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ محبت سے بھرا ہوا دل رکھنے والا انسان نہ تو تنہا ہوتا ہے، نہ مفلس اور نہ ہی بدصورت۔ ہر اس غم سے پناہ مانگنی چاہیے جس میں بے بسی شامل ہو، اور اتنی بے بسی ہو کہ انسان اپنے راز اگلنا شروع کر دے۔ دنیاوی راستوں کا کوئی نقشہ ایسا نہیں جس پر چل کر دل کو خوشی مل سکے۔ تجربہ اور مشاہدہ ہمیں اس نتیجے پر لے گیا کہ خواہشات کا ختم ہو جانا ہی مکمل سکون اور اصل آزادی ہے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہی عطا کرنا ہے خدا۔ ہم یقیناً پاگل ہیں، کچھ بھی مانگ لیتے ہیں۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب ہم پر اداسی چھا جاتی ہے، جیسے موسم میں اچانک تبدیلی آ گئی ہو، اور آپ بالکل نہیں بتا پاتے کہ دکھ کہاں ہو رہا ہے، بس آپ یہ جانتے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ کچھ کام بہت مشکل ہوتے ہیں انسان کے لیے، لیکن یہ سارے کام ہیں بھی انسان ہی کے بس کے۔ جیسے کسی کام کی بڑی خواہش ہو لیکن وہ کام نہ کیا جائے، کسی چیز کے کرنے کا بڑا دل کر رہا ہو لیکن پھر بھی دل کو مار لیا جائے، خود کو ڈانٹ دیا جائے۔ ایسے عظیم کام صرف انسان ہی کر سکتا ہے، کوئی اور مخلوق ان کاموں کی تاب نہیں لا سکتی۔
اللہ کو بھی صرف انسانوں سے ہی ایسے عظیم کاموں کی امید بھی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اللہ ہے، اللہ کا ساتھ ہے۔ باقی ہر چیز کے بغیر انسان ہنس لیتا ہے، سکون سے سو جاتا ہے۔ کمزور ہونا اور کمزور پڑ جانا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ایک صحت اور طاقت کی کمی کا نام ہے، دوسرا ہمت کی کمی کا نام۔ جس شخص کی ہمت اس کا ساتھ نہ دے تو لوگ اس کا ساتھ دے بھی دے، کوئی فائدہ نہیں۔ گناہ سے زیادہ کوئی بھی چیز تمہیں غمزدہ نہ کرے۔ انسان کو کچھ بھی تو معلوم نہیں ہوتا، بس کچھ اندازے ہوتے ہیں اس کے پاس، اور وہ بھی اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں، اور انسان سب سے غلط اندازہ موت کا لگاتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری زندگی تھکاتی ہی ہے۔ کچھ لمحے زندگی میں ہمارے رب نے بڑے سکون کے رکھے ہیں، اور اللہ کو سجدہ کرنے والے یہ بات بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ موسم تو لمحے میں بدل جاتے ہیں، وہ انسان کے اندر کے ہوں یا باہر کے۔ کوئی بھی رشتہ ٹوٹنے کا آخری مرحلہ اکتاہٹ ہوتا ہے۔ جب اکتاہٹ رشتے کے درمیان اپنے پنجے گاڑ لیتی ہیں تو تعلق پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ رات صرف سناٹوں کا پتہ نہیں دیتی، اس میں کچھ رمز ہیں اور الجھی ہوئی تاریکیاں، نامکمل خواب ہیں اور ان خوابوں کے ادھورے قصے۔ ایک شخص سب کچھ تو نہیں بدل سکتا، مگر جتنا وہ بدل سکتا ہے اس حد تک اسے تبدیلی ضرور لانی چاہیے، اسے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ محض تماشا دیکھتے رہنا یہ انسانی کام نہیں ہے۔ ہمیں زخمی دل منظور ہے، لیکن کٹے ہوئے پر نہیں۔ شکر انسان جب کرتا ہے جب اسے نعمت کی پہچان ہو، اور نعمتوں کی پہچان غافلوں اور جاہلوں کو نہیں ہوتی۔ اگر محنت کی ہے تو اس بات پر ایمان رکھنا بھی سیکھو کہ ہمارا رب محنتوں کو ضائع نہیں کرتا، محنتیں رائے گا نہیں جاتی۔ محبت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے جو اس کے کرم سے نصیب ہوتی ہے، اور جس انسان کو محبت ملتی ہے اس کے نصیب چمکا دیتی ہے۔ اللہ کا فضل موسلا دھار بارش کی طرح ہوتا ہے، جس انسان پر برس گیا وہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب ہو گیا۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے، آپ خوشبو کے بدلے پھول کو کیا دیتے ہیں؟ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے لیے اللہ کی حدود کو طے کر لیتا ہے، اور نہ خود ان حدوں کو توڑتا ہے نہ کسی اور کو توڑنے دیتا ہے۔ اور انسان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے جس کے لیے وہ محنت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی تبھی آگے بڑھاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ پہلا قدم انسان نے خود رکھا تھا۔ جس رب کا دیا کھاتے ہیں ہم، اس رب کی شکایت ایسے نظر انداز کرتے ہیں گویا یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں ہم نے خود ایجاد کی ہے۔ وقت تو لگتا ہے، ہر چیز کو جگہ پر آنے میں وقت لگتا ہے۔ ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، دشت وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے ہیں۔ زندگی بھی تو کتنی عجیب ہوتی ہے، ایسے ایسے حل تجویز کرتی ہے جن کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہر لفظ کے نتیجے ہوتے ہیں، خاموشی کے بھی ہوتے ہیں۔ زندگی ختم ہو جائے تو اسے آواز دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ یہ سچ ہے کہ دنیا واقعی چڑھتے سورج کی پجاری ہے، آگے ہی آگے جانے والے کے پیچھے ایک قطار بن جایا کرتی ہے، جبکہ پیچھے رہ جانے والے کو کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ غم کا بوجھ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اکیلے برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ زندگی میں جو لمحات ملے ہیں ان سے لطف اٹھاؤ، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ ماضی کی یادوں میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یاد رکھو نماز 5 وقت اور اخلاق ہر وقت فرض ہیں، اور یہ خاک کا بنا ہوا انسانی پتلا اپنے جیسے انسانوں کی برائی سے بچنے کے لیے تو بڑی محنت کرتا ہے،
مگر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتی ہیں، سچائی اور ایمانداری۔ یادیں صرف جان لیوا ہوتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، ہر بار انسان کے دل کو تکلیف میں ڈال ہی دیتی ہیں۔ موت سبھی کو آتی ہے، سبھی کو آنی ہے۔ موت آتی کس صورت میں ہے، یہ معنی رکھتا ہے۔ عزت اور موت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ کے نقصان ہوتے ہیں۔ خوف انسانوں کے لیے اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ جب ہم خود کو اس کے قبضے میں لینے دیتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے ہمدردی کو باہر نکال دیتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ آدھی رات کی باتیں انمول ہوتی ہیں، اسی لیے رب اپنے بندوں کو تہجد میں جگاتا ہے۔ شوق آدھی رات کو چراغ ضرور جلاتا ہے، شوق نہ ہو تو عبادت بھی عبادت نہیں۔ اللہ کے معاملے میں کچھ سمجھنے کی جلدی نہ کرنا، وہ آپ کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اس خدا سے تمہارا کیا واسطہ جو تمہاری موجودہ زندگی کی حقیقتوں میں کوئی دخل ہی نہیں رکھتا، تمہاری رہنمائی اور راستے کا نور نہیں دیتا کہ کہاں جانا ہے۔ خواہشوں سے دل کو بھر کے تم کون سے لامکان کی تلاش کرتے جا رہے ہو؟ خواہش چھوڑنے کا مطلب ہے کہ کوئی آرزو نہ ہونا۔ جس دوست سے آپ کو محبت کا سبق ملا، اس دوست کو نہ چھوڑنا۔ جب نصیب کا ہارا ہوا شخص ڈوب جاتا ہے تو کوئی عمل کام نہیں آتا۔ حاضری وہی ہے جہاں دل حاضر ہو جائے، دل کی حضوری، اور جہاں دل کی حضوری ہے وہیں قیام، وہیں رکوع، وہیں سجدہ، وہیں سلام اور وہیں دعا ہے۔ میرا اندر گواہی دیتا ہے، جو بھی باہر ہے جھوٹ ہے سارا۔ مل نہ پائے جواب جیتے جی، ایسا مشکل سوال ہے جینا۔ کتنی وحشت ہے درمیان ہجوم، جس کو دیکھو گیا ہوا ہے کہیں۔ اندھیرا ہو رہا ہے، چلو اب دل جلاتے ہیں۔ کوئی تو ایسی بات کرو جس سے لگے کہ تم اپنے ہو۔ وہ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے چوٹیں کھائی ہوں۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔ کوئی جذبات سے کھیل کر خود کو تیز ترین کہے تو وہ دراصل گھٹیا ترین ہے۔ ہر وہ انسان جس کے اختیار میں کسی کی خوشی اور سکون ہو، وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ دیری نہیں ہے، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ اندر سے بھٹکا ہوا انسان باہر کے آدمیوں کے کام کا نہیں رہتا۔ دل کی خوبی گہرائی میں ہے۔ موجودہ چیزوں سے فائدہ اٹھا کر وہ چیزیں جو موجود نہیں، ہم ان کا فائدہ سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل دو آسانیوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ سورت کی پوجا کرنے والے اگر سیرت کا دیپ جلا لیں تو روشنی کی چمک فائدہ ضرور دے گی۔ زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے۔ ہمارا معاشرہ زیادہ اس لیے خراب ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کی بھی تحقیق شروع کر دی کہ اس کے حکم کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا۔ آپ کو لوگ استعمال تب کرتے ہیں جب آپ ان کو اجازت دیں۔ آپ خود ذرا سے مضبوط بن جائیں تو آپ کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ جو انسان اپنے اصل سے بھاگتا ہے وہ پھر بھاگتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اصل کبھی نہیں چھپتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس پر لحاف ڈالیں، غلاف یا مٹی، یہ کہیں نہ کہیں سے پھر سے باہر آ جاتا ہے، نکل آتا ہے، ہزار سروں والے اژدہے کی طرح، جس کا ہزارواں سر کاٹتے کاٹتے پچھلے 999 پھر نکل آتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات سے دلچسپی ہوتی ہے کہ آپ پر کیا گزری۔
لوگ بس یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، کیوں کیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اصل کو چھوڑ کر بے بنیاد چیزوں پر اپنی زندگی اور وقت کو لگا دیا ہے؟ وہ تمہاری سوچ سے بڑھ کر تم کو نوازے گا، اس کی خاطر صبر کرو تو صحیح۔